تو آج بکواس کر رہا ہے نا بند کمرے میں کیمرہ چلا کے کہ میرے اوپر توہین رسالت نہیں بنتی. میں بتاتا ہوں کیسے توہین رسالت بنتی ہے. تو نے سیدہ کو معاذ اللہ خطا پہ کہا، اس کا مطلب سیدہ کا دعویٰ خطا. دعویٰ خطا تو گواہ خطا. اگر گواہ خطا تو ان گواہوں میں حسن حسین بھی ہیں. اگر حسین گواہوں میں ہے تو پھر نبی کی حدیث کہاں گئی؟ حسین منی وانا من الحسین. تم نے سیدہ کی توہین نے سیدہ کے گواہوں کی بھی توہین کی. سیدہ کے گواہ کی توہین سیدہ کی توہین نے رسول کی توہین. ڈوب کے مر جا جن پہ نماز پہ درود پڑتا ہے. اسے پوچھو اس ملاؤن سے کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو نماز میں آل محمد پہ درود پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اگر تو درود آل محمد پہ پڑتا ہے تو اس آل میں سیدہ ہیں یا نہیں ہے؟ تو جسے نماز میں درود پڑتا ہے معاذ اللہ ان کی خطائیں کہہ رہا ہے، اور اب اپنے جملے اپنے بیانات تبدیل کر رہا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ جملہ نہیں کہا تھا، میں تو خطا اجتہادی کہا تھا. ہم آل محمد کے لیے لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے. ہم وہ زبان تالو سے کھینچ لیں گے جو محمد کی بیٹی پہ بھونکے گی. ہم شیعوں کو تم نے دیواروں پہ کافر لکھا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو چپ کروایا. کچھ نہیں ہوتا، لکھنے دو. ہمیں اپنے ملک امن عزیز ہے. تم نے ہمارے جلوسوں کے رستے روکے، ہم پرامن رہے. تم نے ہمارے نوجوانوں کے جنازے ہمارے کاندھوں پہ اٹھوائے، ہم خاموش رہے. لیکن ہم اپنی ذات کی حد تک خاموش ہیں. جہاں نبی کی اولاد اور نبی کی بات آئے پھر ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس بندے کا تعلق قطعاً سنیت سے نہیں ہے. سنی میرے بھائی جو ہیں وہ تو مذہب آل محمد کے اتنے قریب ہیں کہ وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اہل سنت جید علماء کرام نے اور بڑے بڑے گدی نشینوں نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی. اس کا مطلب ہے یہ تکفیریت اور ناسبیت کی روپ میں سنیت کی قمیض پہن کے آیا ہوا ہے. لیکن یہ قوم ہجوم نہ بنے، یہ قوم بنے. قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ 4 دن شور کریں اور 4 دن کے بعد آپ کو پتہ ہی نہ چلے، جیسے وہ سندھ کا ایک ملاؤن امام زمانہ کی گستاخی کرنے والے کو یہ قوم بھول گئے. 4 دن سوشل میڈیا پہ شور کرنے کے بعد پھر آپ ہی خاموش ہو جائیں. نہیں، ہمیں اس کا منطقی انجام چاہیے. 2 مطالبے ہیں ہمارے حکومت کے سامنے، 2 مطالبے ہیں. میں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں میں اپنی ذاتی حیثیت سے پہنچ رہا ہوں. ہمارے 2 مطالبے ہیں، یا مناظرہ کرواؤ یا اس کا سر دو، یا ایک بار یہ جھگڑا سرے سے ختم کرو. اس کا شوق پورا کرو، اسے کو آئے. یہ بند کمرے میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے نا، تو ہمیں بتا تو دیکھ کہاں بیٹھا ہے. یہ ہمیں ایڈریس دے دے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم آ جاتے ہیں. منڈی بہاؤدین تیرے شہر بھکی میں آنا ہے یا لاہور تاج پورے تیرے مدرسے میں آنا ہے، تو ہمیں ایڈریس تو بتا کہ ہم یہاں آئے. ہم آتے ہیں، کتابیں بھی تیری اٹھا کے لائیں گے. پھر ہم تجھ سے معافی لے کے نہیں آئیں گے، ہم تیری زبان لے کے آئیں گے. میرے وقت کا امام آنے والا ہے، ہم امام کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم ان بندوں پہ تو لعنت کرتے رہے جو 1400 سال پہلے تیری دادی کو دربار میں بلاتے رہے، اور وہ بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہا جس نے سیدہ کی توہین کی. پھر یا تو یہ قوم تبرہ چھوڑ دے یا پھر نصرت کے لیے تیار ہو. ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم مجمع میں صرف لعنت بے شمار کی عادی. ہمیں ایسے لوگوں کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا. یہ لوگ جو آج یہ جو برساتی مینڈک بول رہے ہیں کیونکہ امام کا ظہور قریب ہے. ابھی جس لمحے میں ہم بیٹھے ہوئے سورج کو گرہن لگا ہوا، دنیا موت کے خوف سے گھروں میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ ساری تبدیلیاں تمہیں بتا نہیں رہی کہ کوئی آ رہا ہے. مریضوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ہاسپٹلوں میں. ڈاکٹر منتیں کر رہے ہیں کہ نہ لے کے آؤ. لوگوں نے جنازے چھوڑ دیے، مصافہ چھوڑ دیے. یہاں تک ظلم ہو گیا ہے کہ روضہ رسول کی جالیوں پہ سپرے کیا جا رہا ہے. کعبے کا طواف رک گیا ہے، حرم حسین کے دروازے بند ہو گئے. تو تم کیا سمجھتے ہو یہ کام ہم نے کیا ہے؟ نہیں،
انہوں نے مخلوق پہ اپنے دروازے بند کر دیے. جاؤ اب ہم سے بہتر کہیں کوئی پناہ گاہ ملتی ہے تو ڈھونڈ کے دکھا. یہ وہ وقت تھا جب ہم نے اپنا مذہب منوانا تھا. یہ وہ وقت تھا جب ہم نے اپنا عقیدہ منوانا تھا. یا مصلی پہ خاک شفا رکھنا چھوڑ دو یا پھر خاک شفا پہ یقین کرنا شروع کرو. میرے امام کا فرمان ہے کہ خاک شفا موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج. یا تو گھر میں عباس کا علم لگایا نہ کرو یا پھر اس پہ یقین رکھو. اگر یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں مل سکتی ہیں تو تمہیں علم کے پھریرے سے شفا نہیں مل سکتی. کیا سوچ کے تم گھروں میں بیٹھ گئے دبک کے؟ موت سے کون بچاتا ہے؟ یہ وقت تھا جب یہ دیکھ کتنا عقیدے کی ایک خطرہ آیا تو عقیدے کھل کے سامنے نہیں آ گئے. مسجدوں کو تالے، صفیں کھینچ لی گئی، دروازے بند کر دیے گئے، امام بارگاہ بند کر دیے گئے. یہ ہے عقیدہ، بس اتنا عقیدہ تھا. ایک جھٹکا آیا ہے، صرف ایک جھٹکا، اور مخلوق اللہ سے بھی پیچھے ہو گئی، مولا سے بھی پیچھے ہو گئی. یہ وقت تھا جب ہم نے اپنا عقیدہ منوانا ہے. اپنے عقیدوں کو پختہ کرو، یقین کرو کہ ظہور بالکل قریب ہے. کسی بھی وقت تمہارے کان میں صدا آ جائے گی کہ تمہیں مہندی بلا رہا. میرے سامنے کوئی مجھے ماں کی گالی دے، میں قتل کرنے پہ آ جاؤں، اور لوگ نبی کی بیٹی کو گالی دیتے رہے. ہمارا مطالبہ ہے، ہم پرامن قوم ہیں، ہم نے اپنے نوجوانوں کو بہت مجبور سے روکا ہوا ہے. ہم اس گھر کے معاملے میں مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. اس نے توہین پہ توہین کی، ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. یہاں حکومت مناظرے کا بندوبست کرے. اگر حکومت مناظرے کا بندوبست نہیں کر سکتی تو اس ملاؤن کو جلد از جلد سزائے موت دی جائے. گستاخ زہرا کی اس دنیا میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے. ڈوب کے مر جاؤ بغیر تو تمہارے اندر کی نفرت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. 4 گھنٹے تم نے دربار میں کھڑا کیے رکھا محمد کی بیٹی. تمہارے اندر کی حسرتیں ابھی بھی پوری نہیں ہوئی. تم نے محمد کی بیٹی کی چھت گرائی، تم نے رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا. جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی تم نے وہ درخت کاٹ دیا. جس چھت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی تم نے وہ چھت گرا دی. واللہ با حسین، ہم نے اس قوم کے ڈر کی وجہ سے تمہیں زہرا کے مصائب نہیں سنائے. ہم تمہیں سیدہ کے مصائب سنا دیتے. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، تم دیواروں میں ٹکرے مارتے. ہم تمہارے ڈر سے مجمع میں سید بیٹھے ہوتے ہیں، سیدزادیاں مجمع میں مجلسوں میں ہوتی ہیں. تھوڑا سا بھی سخت مصائب پڑھ دیا جائے، اگلے دن سیدوں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں. نہ کریں جی، اتنا سخت نہ پڑھا کریں، ہم سے نہیں برداشت ہوتا. 1400 سال کے بعد بطول کے بیٹے سے برداشت نہیں ہوتا. اور ہمت نہیں، حسین کی سامنے دیکھ رہا تھا اور ماں کا ہاتھ چہرے پہ. ہم نے تو سیدہ کے مصائب پڑھے ہی نہیں کہ ان مسلمانوں نے کتنا زخمی کیا تھا محمد کی بیٹی. اتنی ستائی ہوئی تھی، نمازوں میں بد دعائیں دیتی رہی. رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، نمازوں میں بد دعائیں دی ہیں رسول کی بیٹی. ہر گھر میں بیٹی ہے، ہر گھر میں بہن ہے. اس سے بڑا جملہ میرے پاس مصائب کا نہیں ہے. میں یہ جملہ پڑھ کے بھی ممبر چھوڑ دوں نا تو تمہیں رات تک رونا چاہیے اس جملے پہ. اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں. اتنا ستایا تھا انہوں نے محمد کی بیٹی کو. تہجد کی نماز میں کہتی تھی میرے اللہ مجھے موت عاری کر دے.
میرے اللہ میں مرنا چاہتی ہوں، میرے اللہ اب زہرا کو زندگی اچھی نہیں لگتی۔ یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ بی بی نے کہا کہ میرے بابا تیرے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ مصیبتیں کوئی اتنی بڑی آئی ہیں، ہم سے پڑی نہیں گئی۔